الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، امت مسلمہ تقریباً پوری دنیا میں اور خاص کر کے ہمارے ملک کے اندر کافی مسائل سے دوچار ہیں۔ مختلف مسائل میں وہ گھری ہوئی ہے، ذلت و خواری کی شکار ہے۔ ہر قوم ان کو بہت گھٹیا نظر سے دیکھتی ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے اور ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ ان کے اوپر آپ ہر نئے دن دیکھیں گے کہ کسی نہ جگہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ فلاں جگہ کسی مسلمان کو پیٹا گیا، فلاں جگہ مسلمان کپل کی بے حرمتی کی گئی، فلاں جگہ مسلمان کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نماز کے اندر خلل ڈالا گیا۔ معمولی ان کے مذہبی مسائل کو چھیڑا جاتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر امت ایک قسم کی بے چینی کا شکار ہے۔ یہ مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ مادی مسئلہ بھی اس امت کا ہے کہ اس امت کو جان بوجھ کر پست رکھا گیا۔ اس امت کے افراد کے بارے میں منظم سازش کے ماتحت اس کے بارے میں یہ کوشش کی گئی کہ یہ قوم دنیاوی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے، مادی اعتبار سے آگے نہ بڑھے، اور اس میں ایک حد تک دشمن کامیاب بھی ہوا۔ یہ مختلف قسم کے مسائل ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ اگر دیکھا جائے تو وہ امت کی بے دینی ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر دنیاوی اور مادی مسائل جو ہے اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے کہ اس میں ایک حد تک آدمی کو دنیا کے اندر تکلیف پہنچ سکتی ہے، سہولتیں نہیں مل پاتی، اس کو دنیاوی اعتبار سے جو رفعت و بلندی حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں حاصل ہو پاتی۔ لیکن دوسری طرف جو سب سے بڑا مسئلہ جو اس امت کا بے دینی کا ہے، وہ بے دینی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمان ناکام اور اخروی اعتبار سے بھی مسلمان ناکام۔ اس لیے کہ اگر صرف دنیا کا مسئلہ ہوتا تو چلو دنیا کی ایک زندگی محدود ہے، لیکن اگر یہ بھی بے دینی ہماری آخرت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ نقصان ایسا نقصان ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے جتنے شعبے ہیں، ان دینی شعبوں کے اندر آپ دیکھیں کہ امت کہ آج ہم صدیوں سے مسلمان ہیں، پیڑھیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی باتیں سالہ سال سے ہو رہی ہیں۔ علماء الحمدللہ موجود ہیں، وقتاً فوقتاً علماء بات کرتے رہتے ہیں، بزرگان دین بات کرتے رہتے ہیں، ہماری دینی جماعتیں کوشش کرتی رہتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود امت کی بے دینی کا جو حال ہے اور اس کا اگر ہم اندازہ کریں تو اس صورت کے اندر کہ بھائی پچھلے 50 سال کے مقابلے کے اندر
امت کے اندر یہ دینی بیداری آ گئی اور امت بے دینی سے نکل کر دیندار بن گئی، اگر ہم یہ دیکھنے جائیں تو پھر اس صورت کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، اور ہم اس کے اندر ہماری امید پوری نہیں ہوگی کہ چلو اتنے سال سے محنت ہوتی آ رہی ہے تو امت دینی اعتبار سے بلندی کے اوپر پہنچے گی۔ دین کے تمام شعبوں کو لے لیجئے، عقائد کو لیجئے، اعمال کو لیجئے، عبادات کو لیجئے، اخلاق کو لیجئے، معاشرت کو لیجئے، معاملات کو لیجئے، تمام معاملات کے اندر امت کا جو معیار ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جس معیار اور جس بلندی کے اوپر چھوڑ کر گئے تھے، اتنی ساری محنت کے باوجود کیا پورا کے پورا نہیں لیکن کیا 10واں حصہ بھی اس باب میں پایا جاتا ہے؟ یہ ہم کو ذرا فکر کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ عقائد کی بات ہے تو ہمارے عقائد کتنے مضبوط ہیں، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم تقریباً اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ معمولی سے معمولی دنیاوی فائدے کے خاطر ہم اپنا دین و ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر کی مستورات کی عقائد اور مانیتاں ان کی دیکھیے، ان کا ایمان کو جانچیے، ناپیے۔ معمولی سے اگر گھر میں تکلیف آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، سخت آزمائش کسی قسم کی آ گئی، تو پھر ایسی صورت کے اندر ایک طرف تو اللہ پر یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین، لیکن دوسری طرف ذرا دیکھیے کہ معمولی سی تکلیف کے نتیجے کے اندر اگر کسی اچھے عامل سے، اگر کسی اچھے مولوی صاحب کے عمل سے اچھا نہیں ہوا، تو پھر اس صورت کے اندر دنیاوی عاملین کہ جو ایک دھندا کرنے والے عاملین ہی نہیں، جب بلکہ بہت سی مرتبہ یہاں تک بھی اس کو دیکھا نہیں جاتا کہ جس کی چوکھٹ کے اوپر ہم اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں وہ دیندار تو ایک طرف، وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، وہاں تک ہماری ماں بہنیں اور گھر کی مستورات پہنچ جاتی ہے علاج و معالجہ کرانے کے لیے۔ تو یہ عقائد میں یہ ہمارا عمل ہے، ہمارا دنیاوی اعتبار سے ہم کس جو ہے مرتبے کے اوپر ہے۔ اعمال کے، عبادات کے اعتبار سے دیکھیے، یہ بظاہر ہمیں نظر آئے گا ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن ہماری مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس تعداد کو دیکھتے ہوئے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر محلے میں بسنے والے جو بالغ مرد ہیں جن کو کوئی عذر نہیں ہے، ان میں سے فجر کی نماز کو چھوڑیے، مغرب کی نماز، کہ مغرب کی نماز کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں نہ کوئی بھی آدمی غالباً ایسا نہیں ہوگا کہ جو سوتا ہوا ملے، وہ جاگتا ہوگا، لیکن اس جاگنے کے باوجود آپ کو امت کا تقریباً تیسرا حصہ، بلکہ کیا تیسرا حصہ مسجدوں کے اندر ملے گا، 2/3 حصہ مسجدوں سے باہر گھومتا ہوا ملے گا۔ جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، گھومنے پھرنے والے ہیں، کہیں تو وہ راستوں کو آباد کر رہے ہوں گے، کہیں وہ چوراہوں کو آباد کر رہے ہوں گے، کہیں وہ ہوٹلوں کو یا ہوٹلوں کو آباد کر رہے ہوں گے، کہیں وہ ہائی وے کے اوپر جا کر کسی پل کے اوپر کھڑے رہ کر سیلفی لے رہے ہوں گے۔ یہ امت کا عبادات کے معاملے میں سب سے اہم عبادت جو نماز ہے، اس نماز کے بارے کے اندر امت کا یہ حال ہے کہ آج تقریباً 70% امت کا طبقہ بے نمازی بنا ہوا ہے۔ اب ایسے کے اندر پھر ہم شکایت کریں کہ مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر دشمن یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف دشمن یہ سازش کر رہے ہیں، ان ساری سازشوں اور ان حالات کا سامان تو خود ہم اپنی بے عملیوں سے کر رہے ہیں۔
गुज़श्ता कल ही की बात के ईद के मौके के ऊपर फजर की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह आपने जायजा लिया होगा कि जामे मस्जिद का ये अंदरून का पूरा हिस्सा भरा हुआ है और बाहर का हिस्सा भी भरा हुआ था। अब जाहिर है कि इसमें कोई ज्यादातर दूसरे मोहल्ले के लोग तो आएंगे नहीं फजर की नमाज के अंदर, इसी मोहल्ले के लोग होंगे। लेकिन आज जो हजरात नमाज के अंदर शरीक थे उनसे पूछिए कि आज नमाजियों की तादाद कितनी थी। जहां कल पूरी मस्जिद भरी हुई थी वहां आज दूसरी सफ भी नमाजियों को तरस रही थी, दूसरी सफ भी भरी हुई नहीं थी। हालांकि कोई उज़्र नहीं हमारे लिए ये हमारी बेअमली और ये बदअमली अमाल के बाब में जो सबसे हल्का अमल कि जिसमें खाली सिर्फ फजर के वक्त या दूसरी अवकात के अंदर हमें मामूली सी वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है, उसमें न पैसा खर्च होता है न कोई जान की बाजी लगानी पड़ती है। अमाल के बाब में ये हमारी बदअमली। और फिर इसी तरीके से मामलात के बारे में तो अल्लाह की पनाह कि मामलात हमारे कितने बिगड़े हुए हैं। हमारे माशरे के अंदर किस्म किस्म की खराबियां फैली हुई हैं और अफसोस तो ये है कि उसके बारे में जो फिक्र होना चाहिए और उसके बारे में उम्मत को जो एहसास होना चाहिए और हमारी उम्मत की इस बेदीनी और बदअमली का जो दुख और दर्द होना चाहिए वो बज़ाहिर न उसके बारे में कोई फिक्र नजर आती है न उसके बारे में कोई एहसास नजर आता है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। काफिला लूट गया। अगर काफिले वालों को अपने लूटने का एहसास है तो लूटे हुए सामान को दोबारा हासिल करने की और दोबारा कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर काफिला लूट गया और लूटने के बाद उनको अपने नुकसान का भी एहसास न हो तो फिर उस सूरत के अंदर उसकी तलाफी की क्या सूरत हो सकती है। आज हम अपने मुआशरे के अंदर, घर की बात है इसलिए अपने लोगों के दरमियान कहने के अंदर किसी किस्म की झिझक नहीं होनी चाहिए। मसला हम सब का है, हम सब के घरों का है, मसला हम सब के खानदानों का है, मसला हम सब पूरी कौम का है कि आज उम्मत के अंदर बेदीनी जो पनप रही है, जो फैल रही है, हमारा नौजवान तबका कहाँ जा रहा है, उसकी नमाजों का क्या हाल है, उसकी चाल चलत का क्या हाल है। और खास और फिर साथ साथ हमारी घर की मस्तूरात, हमारी माँ बहनें के जिनके बारे में कुरान करीम के अंदर सहाबाए के सहाबियात को और अज़वाज मुतहरात को जिनसे ज्यादा पाकबाज कोई नहीं हो सकता, वो अज़वाज मुतहरात के जिन अज़वाज मुतहरात में बाज की इफ़्फ़त व पाक दामनी नस्से क़तई से कुरान से साबित है। ऐसी पाक बाज औरतों को कुरान ने कहा था वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, के अपने घरों के अंदर करार पकड़े। लेकिन आज जो है उम्मत की माँ बहनों का इस पर कितना अमल है हम देख सकते हैं। और उसके बारे के अंदर याद रखिए कि वो हमारी माँ बहनें जो हैं उनके ऊपर अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, कुरान ने कहा है कि मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है। घर के मर्दों के ऊपर इनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर घर के मर्दों के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है उनके दीन और ईमान के बचाने की, इनके इस्मत और इफ़्फ़त और आबरू के बचाने की। अगर वो कोई मामूली सा कदम ऐसी बढ़ती है कि जिसके नतीजे में उसकी इज्जत पर दाग लग रहा है, उसके दीन और ईमान का खतरा है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर घर के मर्द के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि उनको रोके, उनको एहसास दिलाए और इनकी बेदीनी दूर करने की फिक्र करे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, एक जमाना था पहले, अभी हमारा ये जमाने से कुछ पहले, कि हम कह सकते थे कि भाई हमारी माँ बहनों को दीन से हटाने की खुफिया साजिशें हो रही है और उम्मत वो साजिशें और उसका जाल वो बिछाए हुए हैं। लेकिन अब तो खुफिया रहा ही नहीं, दुश्मन डंके की चोट ऐलान कर रहा है
کہ ان مسلم خواتین کو، مسلمان لڑکیوں کو دین و ایمان سے نکالو اور کفر و شرک کے اندر داخل کرو، یہ ان کا علل اعلان چوراہوں کے اوپر یہ اعلان کیا جاتا ہے، ان کی ریلیوں میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کی بڑی بڑی سبھاؤں کے اندر یہ بات کھلے طور پر کی جاتی ہے کہ مسلمان لڑکیاں، اتنی لڑکیوں کو ہمیں غیر مسلم بنانا ہے۔ اب ایسے موقع کے اوپر ہمیں کتنا سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی وقت کوئی میسج اگر گھومنے لگتا ہے کہ بھائی چھوٹے بچوں کو اغوا کرنے کی کوئی ٹوڑکی، کوئی جماعت یہ فلانی بستی کے اندر، ہمارے بستی کے قریب کسی بستی کے اندر گھوم رہی ہے، وہاں کچھ ایسے افراد پکڑے گئے، تو پھر ایسے صورت کے اندر ہر ایک ماں باپ کو یہ فکر ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے یہ پھول جیسے بچہ کہیں کسی اچکے کے نظر نہ ہو جائے اور کہیں اغوا نہ کر لیا جائے، اس کے بارے میں بار بار فکر کرتے ہیں۔ گھر سے نکلا 2-4 منٹ کے بعد تحقیق کریں گے یہیں پر ہے کہ نہیں، کہیں اور دور تو چلا گیا کہ نہیں۔ میرے عزیزوں، ہم جیسے اپنے چھوٹے بچوں کے اغوا کے بارے میں جتنے فکر مند ہیں، اس صورت کے اندر کہ جب کوئی خبر پھیلتی ہے، چاہے وہ خبر یقینی نہ ہو تو بھی، افواہ کے درجے میں ہو تو بھی کتنے چوکنے ہو جاتے ہیں۔ ہماری یہ مستورات اور ہماری یہ ماں بہنیں، ان کے خلاف پورا پلان بنا لیا گیا ہے، علل اعلان کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو ایمان سے نکال کر کفر کی راہوں کے اوپر لا دینا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر ہم چوکنا نہ رہیں اور ایسی صورت کے اندر ہم خوش فہمی کے اندر مبتلا رہیں تو یہ ہماری بیوقوفی اور خوش خیالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس کے بارے میں بڑا حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر میں سے ہر ایک، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کے بارے میں بڑا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ دشمن نے خفیہ چال نہیں، علل اعلان ان بچیوں کو اور ہماری مستورات کو اور ہماری بہنوں کو دین و ایمان سے نکالنے کا وہ لوگ گویا ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کے دین و ایمان کی فکر کریں، اور ان کے دین و ایمان کی فکر کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کا مزاج دینی بنانا پڑے گا، اور دینی مزاج بنانے کے لیے گھروں کے اندر دین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کا چرچا کرنا پڑے گا۔ ان کی نمازوں کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی، اور ان کی نمازوں کے لیے ہم اس وقت کہہ سکیں گے جب ہم خود نمازی ہو۔ ہمیں باز جماعت نماز کا پابند بننا پڑے گا، دین کے فضا گھروں کے اندر مہیا کرنی پڑے گی۔ کم از کم 10 منٹ تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے نکالیں کہ ان کے لیے تعلیم کا حلقہ لگائیں، فضائل تعلیم کی تعلیم کریں، قرآن و حدیث کی باتیں اور ہمارے مشائخ کی جو دوسری کتابیں ہیں اس کی تفسیر ان کے سامنے آئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ ان کے سامنے آئے، حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں یہ ان کے سامنے آئے، علماء کرام سے مشورہ کر کے اس کے بارے کے اندر لٹریچر لے جائیں اور ان کو پڑھ کر سنائیں۔ اب یہ جیسے مثلا ابھی ایک سود کا دورہ ہے کہ ہماری بہت سی خواتین سود کی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی، اور کس نتیجے کے اندر، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بیچارے کسی روٹی یا کسی کا قسم کا ان کو کھانا نہیں مل رہا تھا، کپڑا لباس نہیں مل رہا تھا، زیادہ تر اس کی وجہ جو ہے اپنے بیجا شوق کو پورا کرنا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ پھر دیکھا دیکھی کا ہوتا ہے کہ فلانی نے اس طرح سے کیا، اس کے ہاتھ میں ایسا فون ہے، میرے ہاتھ میں بھی ایسا فون ہونا چاہیے، فلانے کے گھر ایسا ہے، میرے گھر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے سب کو برابر نہیں بنایا، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ گھر والوں کا مزاج بنانا پڑے گا کہ بھائی دیکھو فلاں نے اگرچہ مالدار ہے، ہمیں اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے کے اوپر راضی رہے،
قناعت کی زندگی گزارے، ہاتھ پھیلانا اور پھر سود لے کر سود جیسے گھناؤنے گناہ کا مرتکب ہونا کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کہا ہے۔ اب ایسا بدترین گناہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ سود کے 1 درہم کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہے، اور ہماری یہ ماں بہنیں معمولی رقمیں سود کے اوپر لاتی ہے اور ہزاروں روپے سود بھرتی ہے۔ اب بیچارے مرد کتنے پسینے ٹپکا کے پیسے کماتے ہیں، لیکن پھر یہ چپکے سے اس قسم کے سودی معاملات کرتے ہیں۔ تو اولاً تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ واقعتاً جن کو واقعتاً ضرورت ہے اور ضرورت کی بنا پر وہ سودی قرض لینے کے اوپر مجبور ہو گئی ہے، تو ان کے رشتہ داروں کو اور اڑوس پڑوس کو اور اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کا یہ فکر ہونا چاہیے کہ یہ بیچاری کسی قسم کے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اگر ہمارا کوئی بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرے۔ ہم زکوٰۃ ادا کر کے، حج ادا کر کے، فطرہ اور قربانی ادا کر کے اب سبکدوش ہو گئے، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسرے حقوق ہیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار اگر محتاج ہے تو اس کی مدد کرنا، اگر اللہ نے ہمیں استعداد دی ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کوئی ماں بہن اس قسم کی سود کے گناہ کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور اس کے نتیجے کے اندر برائیاں اتنی پنپ رہی ہے۔ اب یہ تو کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے کہ ہماری ان ماں بہنوں سے جو اس قسم کے اندر بیچاری مبتلا ہے، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اور وہ بیچاری کہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بڑا ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے، اجتماعی فکر کی ضرورت ہے، اور ہمیں ذرا بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ جو لڑکیاں جن کو ہم نے کالجوں کے اندر اور باہر کے اسکولوں کے اندر جھونک دیا ہے، میں کہوں گا، معاف کیجئے گا مجھے، میں یہ کہوں گا کہ ان کو آگ کی بھٹی میں جھونکنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر وہ اسکولیں اور وہ کالجز جو غیروں کی مینجمنٹ میں ہے، اور جب آج علل اعلان کا کہا جا رہا ہے کہ ان مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، ان کو دین و اسلام سے ہٹاؤ، ان کو اغوا کرو، یہاں تک تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر ہماری بچی ان پڑھ رہتی ہے، کچھ نہیں حاصل کرتی، اور اس کے نتیجے کے اندر خدا نخواستہ اگر وہ بھوکی مر جاتی ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر اگر اس کا دین و ایمان محفوظ رہتا ہے، تو میں کہوں گا یہ سستا سودا ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم نے خوب اچھی طریقے سے باہر کی کالجز کے اندر غیروں کے حوالے کر دیا، جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں، دین و ایمان کی کوئی حفاظت نہیں، عصمت و عفت کی کوئی گارنٹی نہیں، ایسی جگہ کے اوپر جھونک دیا، اگرچہ وہ ڈاکٹر بن گئی، اگرچہ وہ اچھی ڈگری حاصل اس نے کر لی، لیکن اگر خدا نخواستہ دین و ایمان کا سودا کر لیا، تو پھر اس صورت کے اندر ہماری یہ کوتاہی ہے کہ اس کے معافی کی کوئی گنجائش نہیں اور اس کی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قبل اس کے کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے، ہمیں ذرا بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف کے ماحول کو دیکھیں، خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں آج وہ زمانہ ہے کہ ایک مفتی ہے، ایک داعی ہے، اس کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں کہ اپنے بچے کے بارے میں حسن ظن میں رہے۔ مجھے اپنے بچے کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا رہنا پڑے گا، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ پتہ نہیں میرا بچہ کب صحیح ڈگر سے ہٹ جائے، اس کی کڑی نگرانی کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور کہاں آج کا زمانہ، ان کا خاندان اور کہاں ہماری یہ قوم، ان کا یہ خاندان اتنے اعلیٰ خاندان، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے آپ بیتی کے اندر حضرت مولانا کے والد حضرت یحییٰ مولانا یحییٰ صاحب
یہ حضرت محض اس وجہ سے کہ حضرت شیخ زکریا کی تربیت کر رہے تھے اور ان کی زیر تربیت تھا، ان کا اپنا لڑکا تھا کہ کہیں یہ میرا لڑکا کہیں کوئی شیطان اس کو اغوا نہ کر لے، کہیں غلط صحبت کے اندر پھنس نہ جائے، ضروری کہیں کسی بیان کے لیے بلایا جاتا، کہیں کسی شادی کی تقریب میں بلایا جاتا۔ حضرت کہتے ہیں کہ زکریا کی بیڑی میرے پیر کے اندر لگی ہوئی ہے، یہ بیڑی مجھے کہیں جانے سے روک رہی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا احیاء صاحب، اب وہ اپنے بچوں کے بارے میں، تربیت کے بارے میں اتنے فکر مند، اور اس وقت حالانکہ ایسا ماحول نہیں تھا، مشرکانہ ماحول نہیں تھا۔ آج تو ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں، موبائل پر جو سن رہے ہیں، ان سب کے اندر یہ دیو مالائی تہذیب شامل کر لی گئی ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی، ان کے دین و ایمان کی بچانے کی بڑی فکر کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہماری نیندیں اڑانے کی ہمیں ضرورت ہے، بے چین ہونے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرے اور گھر کا ماحول دینی بنائے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، ماں بہنوں کو دین سے وابستہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ان کو سکھلائے، تعلیم کے حلقے گھروں کے اندر لگائے۔ ہماری ان بچیوں کو، ہماری یہ جو نوجوان لڑکیاں ہیں اور گھر کی مستورات ہیں، ان کو دینی ماحول کے اندر لے جائے۔ اگر ہمارے مردوں کے پاس وقت نہیں ہے، میں کہوں گا وقت نکالیے اور ان کو اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے نکالیے، تعلیم کے حلقے لگائیے، گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیے۔ گھر میں دینی ماحول بنے گا اور ہماری ان بچیوں کا اور ہماری ان مستورات کا تعلق اور اللہ اور اللہ کے رسول سے اگر لگ جائے گا، جڑ جائے گا، تو پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکے گی۔ اس کے لیے بڑا فکرمند ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے یہ جو سودی معاملے میں ہماری ماں بہنیں پھنسی ہیں، اس میں ہر ایک سے کہوں گا کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ جلد سے جلد جس خاندان کی، جس گھر کی، جس محلے کی مستورات، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اگر پھنسی ہوئی ہے اس کے لیے ایک ابھیان چلائیے، ایک تحریک چلائیے، اور تحریک کے ذریعے ان کو پیسے دے کر ان کے سامنے برائیاں بیان کر کے ان سے چھڑائیے، ان سے عہد لیجئے کہ آئندہ کبھی اس کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اگر اس میں آپ اپنی جان لگاؤ گے، پیسہ خرچ کرو گے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، خرچ کرو گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کوئی مسجد تعمیر کریں گے، اس سے کم اس کے اندر ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ پاک اس مسئلے میں ہمیں خصوصی طور پر حساس بنائے اور ہماری ماں بہنوں کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔